وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ شب جمعہ کی مناسبت سے ہم دعائے کمیل پڑھیں گے۔ دعائے مبارکہ کے آغاز سے پہلے میں درخواست کروں گا ایک سورہ فاتحہ کی۔ آج شہادت کا دن ہے آیت اللہ شیخ باقر نمر شہید کا۔ اس مرد بزرگوار کی بلندی درجات کے لیے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتوح کی بلندی درجات کے لیے، آغا باقر صدر شہید کے لیے، آغا مطہری شہید کے لیے، آغا سید عارف حسین شہید اور ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید، آغا ضیاء الدین شہید اور دیگر شہدائے اسلام کی سربلندی کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے، منازل برزخ کی آسانی کے لیے، اور جمیع حاضرین کے مرحومین کے لیے بالخصوص جن کے والدین دنیا سے تشریف لے گئے، ان سے درخواست ہے کہ اپنے والدین کو خاص طور پہ یاد کر کے ان کے لیے، کیونکہ آج کی یہ جو نشست ہے، یہ جو اجتماعی دعا کا پروگرام ہے، انہی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے اور جمیع حاضرین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ ان تمام حضرات کے لیے ایک سورہ فاتحہ درود پڑھ لیجیے۔ محمد وآل محمد علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، دعائے مبارکہ کے آغاز سے پہلے صرف تذکر کے لیے یا دہانی کے لیے کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عزیزان، عالم اسلام اس وقت ایک انتہائی پریشان کن مرحلے سے گزر رہا ہے، انتہائی پریشان کن مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اس میں یعنی جس طرف بھی نگاہ اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں تو یعنی عالم اسلام جو ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم، ستم، اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ چائنا میں جو سنکیانگ کا صوبہ ہے، اس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ برما کی سرزمین پر مسلمانوں کے ساتھ بے پناہ ظلم ہو رہا ہے، یعنی وہ ناقابل بیان چیزیں ہیں، یعنی جو ان کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے نائجیریا کی سرزمین پر، اسی طرح سے یمن کی سرزمین پہ، اسی طرح سے فلسطین میں، اسی طرح سے کشمیر میں، اور ان سب سے بڑا جو یعنی خوفناک صورتحال ہے وہ اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو شاید یہ تعداد میں کم ہوں گے جو کچھ ہندوستان میں شروع ہوا ہے اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے۔ یہ جو چیز ہے ایک عقلی مسئلہ ہے، غور کرنا چاہیے کہ آفٹر آل کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مہربان اور کریم پروردگار ہے، کیا مسئلہ درپیش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں سے ناراض ہے؟ تو ہاں، مسلمانوں سے ناراض ہے، مسلمان اللہ کے عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ جن کو ہم حکمران کہتے ہیں، یہ اصل میں یہی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ دین فروش علماء اور ملت فروش حکمران، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور قوم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ حضرت سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، حضرت ذکر کر رہے تھے آخری زمانے کا، تو امیر المومنین سے بھی اس قسم کی روایات منقول ہیں کہ پوچھا گیا کہ وہ زمانہ جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یعنی بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ مسلمان جو ہیں ان کو لوگ اس طرح سے ماریں گے۔ تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو فرما رہے ہیں کہ مسلمان بڑی کثیر تعداد میں ہوں گے، تو پھر مسلمانوں کو وہ ماریں گے بھی؟ تو
حضرت نے فرمایا کہ ہاں. تو انہوں نے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود اس لیے ان کو مارا جائے گا کہ وہ موت سے ڈرتے ہوں گے، مرنا نہیں چاہیں گے. یہ ایک اور حیران کر دینے والی بات تھی اس صحابی رسول کے لیے. اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر وہ موت سے ڈریں گے، تو یہ کس قسم کے وہ مسلمان ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں وہ موت سے ڈرتے ہوں گے اس لیے کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، جو ان کے دلوں میں موت کا خوف ہوتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہیں گے. دنیا کی محبت کا ایک ایسا یہ زہر ہے جو انسان کو دنیا کی محبت میں لو. آج کے دور کا جو مسلمان ہے اس کا جو بنیادی خرابی ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ سب جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ سب آباء و اجداد کا دین ہے، شخصیتوں کے بت ہیں، تنظیموں کے بت ہیں جن کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگے اس چیز کے لیے. ہم ایک بہت اور ابھی پرآشوب دور مزید آئے گا، یہ نہیں کہ یہ چیز ہے، آئے گا، مزید آئے گا. یہ جہاں جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ راولپنڈی کا علاقہ، یہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگا، بہت بری طرح سے. یہ علاقہ ریجن جو یہ ناردرن ایریا، یہ بہت بری طرح سے ان حوادث کی زد میں آئے گا. لوگ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہنوز دلی دور است، بس راوی چین ہی چین لکھتا ہے. نہ میرے عزیزان، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. جس صبح پر ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، یا جس دن ہندوستان کی فوجوں نے، ابھی 1971 کی بات ہے یہ، تو ہندوستان کی فوجوں نے مشرقی پاکستان پہ حملہ کیا، تو اس سے ایک دن پہلے کسی کو پتا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، کہ جس میں ہزاروں لاکھوں افراد جو تھے وہ موت کے، چاہے ادھر کے بھی مسلمان تھے ادھر کے بھی مسلمان تھے. 1947 میں جو کچھ ہوا یہ اصل میں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. میں شروع سے کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری اور اس قبیل کے جو لوگ ہیں یا اس وقت کے بھی جو حکمران ہیں، یہ اصل میں اللہ کا عذاب ہیں. یہ جن لوگوں کو آپ علماء کہتے ہیں یہ اصل میں اللہ کے عذاب ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو سٹڈی کریں نا قرآن کریم میں، تفرقہ، ایک دوسرے سے سوء ظن، ایک دوسرے، یہ ان علماء نے تقسیم نہیں کیا اس قوم کو، اس قوم کو ایک دوسرے سے نہیں لڑا دیا. تو یہ اصل میں اللہ کے عذاب ہیں جو اللہ نے بطور عذاب کے لا کے، اور اس پہ نورن علی نور خرابی جو آئی ہے وہ ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی فرد پر جائے، ہم ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں زینت دیتے ہیں. پہلے مرحلے میں توفیق ہدایت سرد کرتے ہیں، دنیا ان پر فراوان کر دیتے ہیں، اور ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں زینت دیتے، کہتے شاباش دوڑو میری نافرمانی کے راستے پر، اور پھر وہ سرپٹ دوڑتے ہیں میری نافرمانی کے راستے پہ. اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر راوی چین ہی چین لکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچانک ہم ان کے اوپر موت وارد کر دیتے ہیں اور ان کو قبر کے تاریک اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگیں. آنے والا جو چیز ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کچھ نہیں ہونا، چونکہ ہمارے گھر کو آگ نہیں لگی ہوئی اس لیے ہم سمجھتے سب ٹھیک ہے. یہ جس چیز کی طرف یہ دنیا بڑھ رہی ہے، جس زمانے کی طرف، حضرت جب اس کا ذکر کر رہے تھے تو فرمایا کہ ایک یہ 2020 کا زمانہ جو ہے اس کو غور سے دیکھیے گا. خاص طور پہ یہ علاقہ جس کو کہ یہ جب حضرت
چھٹے امام ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت یہ اس قسم کی کوئی تقسیم لبنان اور یہ کوئی تقسیم نہیں تھی. لبنان شام کا حصہ تھا. فرمایا کہ یہ جو وہ ایک عالمگیر جنگ ہوگی، شام سے وہ شروع ہوگی، اور وہ ایک آگ ہوگی، آگ جو پوری روئے زمین کو گھیر لے گی چاروں طرف سے. فرمایا اتنی ہولناک قسم کے معاملات پیش آئیں گے کہ یعنی جنگ ادھر ہوگی اور عرب کے لوگ اس کی روشنی دیکھیں گے، یہ جو حجاز کے لوگ ہیں. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد روئے زمین پر ایک قحط برپا ہو جائے گا، بیماریاں پھیلیں گی اس کی جنگ کے آفٹر ایفیکٹس میں آگے. اور فرمایا کہ اس کے وہ قحط اتنا خوفناک ہوگا کہ باپ اپنی جوان ایک روٹی کے بدلے اپنی جوان بیٹی کو بازار میں لے کے آئے گا. اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. شاہ نعمت اللہ کی جو خاص طور پہ پنجاب کے بارے میں جو ان کے پریڈکشنز ہیں ان کو دیکھیں جا کے ذرا، ہندوستان کے بارے میں اور پرٹیکولرلی پنجاب کے بارے میں، اس واسطے کہ واقعتاً میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں پروردگارا یہ جو تو نے عذاب وارد کیا ہوا فلسطین کے اوپر، یہ پنجاب کے یا ادھر کے لوگ انہوں نے کوئی خاص تیرے ساتھ دوستی کر رکھی ہے کوئی کہ جو ان کے اوپر عذاب اس قسم کا عذاب میں تو ہم اس وقت بھی ہیں، عذاب میں ہم اس وقت بھی مبتلا ہیں، صرف ہمیں عذاب کی ان شکلوں کا پتہ نہیں ہے. اصل میں وہ جس کو ہم عذاب سمجھتے ہیں وہ بھی دروازوں پہ دستک دے رہا ہے. اب تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جناب وہ بھی دروازوں پہ دستک دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگیں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور یہ جو روش ہے نا زندگی کی اپنائی ہوئی، یعنی ہمارے اس پاکستان کے لوگوں نے یا اس قسم کے کہ جناب میں دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں لبرلز کی بات نہیں کر رہا، وہ تو علیحدہ قسم کی مخلوق ہیں. میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، یہ مذہبی تنظیمیں جوانوں کی، دیگر خواتین کی یا دیگر، فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور مغرب کی نماز کے لیے جناب، اور جو یعنی موبائل استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر جو غیر اخلاقی روش ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہمت رکھتے ہیں اس چیز کی کہ اپنا موبائل کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ لو بھی یہ لے لو. کتنے لوگ ہیں جن میں ہمت ہے اس چیز کی کہ اپنا پریویس ریکارڈ دے دیں، لو بھی لیکو ہمارے لیے. ہم اصل میں یہ کیوں ہے؟ اس منافقت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے میرے بڑے ادب سے میرے عزیزان میری درخواست ہے، یہ روش جو ہے نا، یہ نو منو بے باز جلوس نکالا جانم فدائے رہبر، لبیک یا حسین، اور موبائل کے اندر سارے کے سارے شیطانی پروگرام. منافقت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہی تو منافقت ہے. فجر کی نماز غائب، مغرب میں حاضر. یہ دین کس نے بتایا ہے؟ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ میرا آپ کا بنایا ہوا دین ہے. ایسے قصے، کہانیاں، داستانیں. تو اس لیے میرے عزیزان اس روش پر، یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی، اس روش پر اطمینان کہ میں مطمئن ہوں، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے. میں اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہوں اور مطمئن ہوں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. ورنہ یعنی کم از کم انسان ندامت تو محسوس کرے، اپنے اندر شرمندگی تو محسوس کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں. جو اپنے طرز عمل پر نادم بھی نہیں ہے، کون
کون نادان کہتا ہے کہ وہ ظالمین میں سے نہیں ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی جوانی کو استعمال کر رہا ہے، مہلت کو استعمال کر رہا ہے اور اپنے طرز عمل پر ندامت بھی محسوس نہیں کرتا، کون بے وقوف کہتا ہے کہ اس کا شمار قرآن کریم کے مطابق ظالمین میں نہیں ہوتا؟ ظالمین سے مراد کو خاص رنگ نسل نہیں ہے، ہر وہ آدم کی اولاد جو اللہ کی دی ہوئی جوانی کو، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو، اس کے امکانات کو اپنی مرضی سے استعمال کرے اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہ کرے، بس ختم۔ یہ جو سورہ مدثر کی بحث ہے اتنی ہلا دینے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میری دی ہوئی جوانی کو، تو جب ان سے پوچھا گیا کیا ہوا تمہارے ساتھ، تو انہوں نے کہا لم نکن من المصلین۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بحث کو بیان فرمایا، کہا کہ یہ اس طرح سے ان کا زندگی کا بیہیویئر تھا، اور آخر میں کہا کہ اگر یہ لوگ اسی حالت میں، یعنی ان کا ذکر کیا اور سنایا مجھے اور آپ کو، کہا کہ دیکھ یاد رکھ اس بات کو، اگر تو نے بھی اسی راستے کی پیروی کی، اسی راستے پر چلا، کوئی بھی سفارش کرنے والا آ جائے ہم کسی کی سفارش تیرے لیے قبول نہیں کریں گے۔ یہ آخری جملہ اس بحث کا، کوئی بھی سفارش کرنے والا آ جائے ہم نہیں سنیں گے کہ اس کسی کی سفارش کو تیرے لیے۔ پتہ نہیں کیوں ہم غلط فہمی میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزان اللہ سے پناہ مانگیں، اور پناہ مانگنا یہ نہیں ہوتا کہ میں تسبیح ہاتھ میں پکڑ لوں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب، استغفر اللہ کا زبان پر کلمہ بعد میں ہے، پہلے اپنے طرز عمل کو یاد کر کے اس پر احساس ندامت ہو، میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر۔ پہلے اپنے میں نے نہ محاسبہ کیا، نہ مجھے اس پہ کوئی ندامت ہے، اور میں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی، استغفر اللہ واتوب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم میرے ساتھ یہ مذاق کرنا چاہتے ہو؟ نہ میرا پلٹنے کا ارادہ ہے اور زبان کہہ رہی اتوب الیہ اتوب الیہ۔ وہ کہتا ہے چلو کر کے تو دکھاؤ بھائی کچھ، لیکن ہمارے طرز عمل میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ میں کہیں باہر کی بات نہیں کرتا، میں راولپنڈی کی بات کرتا ہوں، میں مورگاہ کی اب بات کر رہا ہوں۔ میں جب 91 میں آیا تھا، آج 28 سال میں خل ہو گئے، یہ یعنی 29واں سال یہ میرا مکمل ہو جائے گا، یہ ابھی یعنی اس میں جنوری آ گیا، 29 سال مجھے ہو گئے یہاں۔ میں آپ کو اپنی بتا دوں، جس دن میں آیا تھا 2 چیزیں، شرم، حیا، مال حرام، مال حل، اگر اس کو معیار بنا لیا جائے تو آج یہ معاشرے کہیں نیچے آ گئے، بجائے اس کے کہ یعنی اوپر کی طرف کمال کی طرف جاتے، ہر آنے والا دن مزید پستی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جو آج سے 29 سال پہلے اس ماحول کے اندر جو شرم و حیا تھی کہ لوگ شرم کرتے تھے، حیا کرتے تھے، بیویاں شرم کرتی تھیں، حیا، آج اس کا گراف کہیں نیچے آیا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ چوری کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، شرم کرتے۔ آج آپ دیکھیے پاکستان کے سارے جج صاحبان اوپر سے لے کے نیچے تک، کسی آدمی سب کے سب چوری، ڈاکہ زنی، چوروں کے، ڈاکوؤں کے سرپرست، اور ملک کے وی آئی پی، معاشرہ ان کو وی آئی پی کہتا ہے۔ یہ 29 سال میں یہ تبدیلی آئی ہے، معاشرہ اور تباہی کی طرف چلا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا اب تو بالکل سید الشہداء کے منبر پر، فرش عزائے حسین پر کھلم کھلا انڈین گانوں کے یعنی اس پر انڈین گانے سامنے رکھ کے اس پر طرز بنائی جاتی ہے، اس پر وہ نوحے پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر وہ اور ساری کی ساری قوم اس کے اوپر ناچ رہی ہے اور کہتے ہیں عزاداری ہو رہی ہے۔
اور کوئی بولتا بھی نہیں اس چیز کے لیے کہ بھئی کیا ظلم کر رہے ہو تم لوگ، کم از کم جو کچھ بھی تم نے اپنا ننگ ناچنا ہے، جو مرضی کرو جا کے، لیکن کم از کم سید الشہداء کے مکتب کو تو برباد نہ کرو کم از کم۔ لیکن آج وہی لوگ، میر حسن میر ہے کوئی شیطان ایک اسی قسم کے پتہ نہیں کتنے پھر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ بڑے بڑے وی آئی پی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزان اللہ سے پناہ مانگو بھائی کسی طرح سے، یہ جو ظالمانہ نظام ہے نا، یہ جو کچھ، اس کے بارے میں دل میں گرانی محسوس نہ کرنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی ایک جرم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا دین برباد ہو رہا ہے اور میں خاموش بیٹھا ہوں، میں دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ اس لیے میرے عزیزان، ایک برادر میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے کوئی گروپ بنایا ہوا ہے، تو اس میں وہ مختلف قسم کی، تو ایک صاحب نے آج لکھا اس میں پوسٹ میں کہ جناب یہ جو ظہور ولی اثر ہے اور جو ظلم کا خاتمہ یہ کب ہوگا؟ میں چونکہ اس میں کسی چیز میں حصہ نہیں لیتا بالکل بھی، نہ اس میں کچھ لکھتا ہوں، لیکن میں وہ جو اس کے ہیں ان کو کال کروں گا، میں ان سے بھائی اس کو کہو کہ ظہور ولی اثر جو ہے لوگوں پر عدالت قائم کرنے سے پہلے ادھر تو قائم کرو اپنے اوپر، بس حضرت کے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم ہو جائے گا۔ ظہور ولی اثر میں کوئی رکاوٹ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی وزیر اعظم، دیگر یہ منافقین حرام کار جو بدکار پھر رہے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، جو ڈیفیشنسی ہے، جو کمزوری ہے، جو ویکنس ہے جس کی وہ یہ ہے کہ حضرت کے اعوان و انصار کا لشکر تیار نہیں ہے، یہ نہیں کہ ادھر کوئی کمزوری ہے، وہ تو عمر ابن عبدود کی طرح ہر روز نعرے لگا رہے ہیں، یہ تو ایک مرد بزرگوار اللہ نے ہمیں دیا، ورنہ دیکھیں پرسوں اس نے کیا کہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا پھر رہبر کل بولے اس مسئلے پر۔ تو اس لیے میرے عزیزان اللہ کا دین ہمارے سامنے برباد ہو رہا ہے، شرم و حیا غارت کر دی گئی، حلال و حرام کی کانسیپٹ مٹ گئے معاشروں سے بالکل ہی۔ جو آدمی جتنا روانی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، جتنا زیادہ دین کو بیچتا ہے، کہتے ہیں اتنا بڑا عالم ہے یہ۔ تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگیں، اور پناہ مانگنے سے مراد ہے کہ یہ نہیں کہتے، میں پھر وہی بات استغفر اللہ والی باتیں نہیں کریں، اپنے کردار کو، میں اپنے کردار کو ٹھیک کروں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آج رات محاسبہ کیجیے گا، اور اگر یہی روش ہے کہ مغرب کی نماز میں حاضری اور فجر سے غائب اور کوئی اس ملامت بھی نہیں، تو آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ آپ اللہ کے دین پر نہیں چل رہے، کوئی اپنی چیز بنائی ہوئی ہے۔ اگر انسان کو کم از کم ملامت تو ہو اپنے طرز عمل کی، ندامت کی، میں کیا کر رہا ہوں بھئی یہ۔ تو اس لیے میری درخواست ہے، ظہور ولی اثر علیہ السلام کے لیے دعا سے پہلے کم از کم دن میں ایک کام ضرور کیا کریں، حضرت کے ظلم کے خاتمے اور عدالت کے ایک کام تو کم از کم ضرور کر دیا کریں، پھر آ کے دعا کریں۔ دعا کی کیونکہ منزل جو ہے تدبیر کے بعد کی ہے، پہلے کچھ تو کنٹریبیوٹ کریں نا اس کے اندر، اور کوشش کریں کہ یعنی کم از کم اپنی ذات سے جو ظلم کے عناوین ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو فلمیں دیکھتے ہیں، یہ جو ڈرامے دیکھتے ہیں، اب تو کسی فلم اور ڈرامے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو جناب اہل باطل نے ایسا زبردست انتظامات کر دیے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے لیے، فیس بک پہ ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے لیے، کون سی حرام کاری چاہیے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو
دعا شروع کرتے ہیں اتنی دیر کے لیے کہ آپ ایسے ایسے سرفنگ کر رہے ہیں، ایک حرام منظر آئے، آپ نے ایک لحظے کے لیے روکا، اور ایک لحظے کے لیے روک کے آپ نے اس کو دیکھا، پکڑے گئے، اس واسطے کہ جس نے حساب لینا ہے نا اس کی جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اتنے دقیق ہیں کہ کوئی چیز اس سے بچ نہیں سکتی۔ ایک ایسے میں سرفنگ کر رہا تھا، ایسے انگلی کے ذریعے سے اسے آگے ایک منظر گزرا، میں نے ایسے روکا اسے، اور ایک لحظے کے لیے ارادتاً اس کو دیکھا، بس پکڑے گئے۔ کیوں دیکھا اسے؟ جب تیرے پاس سمجھ کہ یہ ایک حرام منظر ہے، کیوں دیکھا اس کو؟ اس نگاہوں کی سلامتی میں نے دی تھی، کیوں میری مرضی کے خلاف اس کو استعمال کیا؟ ایک حرام کلمہ جو ہے، وہ ایک برادر مجھے کہنے لگے کہ ایک قریب صاحب انتقال کر گیا، وہ پروفیسر عبدالحکیم صاحب ایک صاحب ہوا کرتے تھے، یعنی عبدالحکیم یا ابو ترابیہ سے کچھ ان کا نام تھا، وہ تفسیر بالرائے کرنے میں کوئی یعنی انہوں نے ہر حد کراس کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ خطرے والی بات ہے کہ جناب یہ اگر آپ ان کی محفل میں جائیں گے تو امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے ایسے جو یعنی بے عمل علماء، دنیا پرست علماء، ان کی صحبت میں مت جاؤ، وہ محافل اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو میں نے کہا نہ کریں یہ کام۔ پھر ایک دن فون آیا ان کا، کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب میں وہ آئے ہوئے ہیں اس صاحب، میں مجلس میں چلا جاؤں، اس واسطے کہ ہمیں اصل میں یہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں چسکا، یہ وہ جو نقطے لگاتے ہیں یہ ایک ذہنی چسکا ہے۔ میں کہا آپ کی مرضی ہے، اگر آپ سمجھ جائیں کہ کل کو آپ اللہ کو جواب دے سکتے تو ضرور جائیں، کیونکہ جو سسٹم اللہ نے بنا دیے ہوئے نا وہ تو یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل میں یہ پانی اٹھاتا ہوں نا، تو اگر مجھے ضرورت نہیں، میں دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا، پتہ نہیں آج یعنی کھانا ہے، یہ کھانا ہے بھی آج خان صاحب اس کا انتظام ضرور کر دیتے ہیں۔ خوب، اب اگر مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں دسترخوان پہ، اب اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دیکھ اگر تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے نا تو چاہے 1000 لوگ تجھے کہیں مولا کی نظر آ جاؤ، نہیں، فرمائے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو بھرے ہوئے پیٹ کے اوپر پھر کھانا کھاتا ہے۔ اب جائیں گے تو اگر وہ میرے پیٹ میرا بھرا ہوا ہے تو وہ کھانا نہیں بلکہ وہ میرے لیے اللہ کا غضب ہے، کہ میں اللہ کے غضب کو دعوت دوں گا اپنے لیے۔ ہر عمل کو دیکھ کے اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا اس چیز کو، پھر اس کی طرف بڑھیں۔ دعا کیجیے گا ظہور ولی صلی اللہ علیہ السلام کے لیے جن کے والدین دنیا سے تشریف لے گئے، ان سے درخواست ہے اپنے والدین کو ضرور یاد کیجیے گا، نام لے کے یاد کیجیے گا، نام لے کے یاد کیجیے گا انہیں اس چیز کے لیے، اور صرف یہ نہیں کہ آج اس شب جمعہ میں ہم تو کریں گے انشاءاللہ سب کے لیے، اس چیز کے لیے نام لے کے ان کے لیے یاد کیجیے گا۔ گھر جا کے رات بستر پر لیٹیں، اپنی ماں کا نام لے اگر دنیا سے چلی گئیں، باپ کا نام لے اگر دنیا سے چلے گئے، اور ان کے لیے دعا کریں اور کہیں پروردگار، اصرار کریں، ضد کریں اللہ سے، بارگاہ سیدہ میں ضد کریں کہ بی بی آپ سفارش کریں میری ماں کے لیے، آپ سفارش کریں میرے باپ کے لیے، میرے پاس کوئی چیز نہیں مگر میں آپ کے فرزند کا عزادار تو نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ آنسو بہائے ہیں اس کام کے لیے، میری سفارش کریں میرے ماں باپ کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے، اصرار کریں اس مسئلے پر، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم دے گا، اس چیز اجر عظیم دے گا آپ کو اس چیز کے لیے۔
کبھی موقع ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسرار کیا ہوتے ہیں، یہ کیا نتیجے نکالتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا، اگر حیات ہیں جن کے ماں باپ، ان سے درخواست ہے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے، اور اس کے ساتھ کہ میرے مالک مجھے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ مجاہدین اسلام کے لیے دعا کیجیے گا، اور مسلمانوں کی وحدت کے لیے دعا کیجیے گا، رہبر معظم کی صحت و سلامتی طول عمر کے لیے دعا کیجیے گا، اور توفیقات خیر میں اضافے کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس طرح سے برادر عزیز غلام عباس صاحب کے صاحبزادے انتقال کر گئے نصرت مرحوم، اس عزیز کو ضرور یاد کیجیے گا۔ برادر لائک رضوی صاحب کے 2 بیٹے پے در پے، واقعتاً ہلا دینے والی بات تھی، میں تو ہل گیا اندر سے بری طرح سے، کہ جب ابھی ایک بیٹے کا چہلم بھی نہیں ہوا تھا، ابھی دوسرا بیٹا انتقال کر گیا۔ یہ تو میرا جملہ نہیں ہے، چھٹے امام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہی جوان بیٹا باپ کے لیے سب سے بڑی مشکل اور مصیبت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی اسے عالم جوانی میں واپس لے لے۔ اس واسطے کہ صبر امامت، آپ اندازہ کریں کہ سید الشہداء کا صبر کیا چیز تھی، لیکن علی اکبر کی شہادت نے ہلا کے رکھ دیا۔ کہا بیٹا علی اکبر، تیرے چلے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا، صبر امامت ہل گیا۔ تو اس لیے دعا کیجیے گا اس چیز کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو دنیا سے چلے گئے انہیں غری کی رحمت فرمائے، اور ہمیں اپنی باقی ماندہ زندگی جو ہے اپنی فرما برداری میں بسر کرنے کی توفیق۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔